آج جمعۃ المبارک کے دن لونگ پر صرف 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کی طاقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، یہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بھی سارے اعمال کا، سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے، اور یہ دن بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ تو جو بندہ اس سردار دن میں اس سردار عمل کو صرف ایک بار کر لیتا ہے، اس بندے کی تمام حاجتیں، وہ شادی کا مسئلہ ہو، وہ محبت کا مسئلہ ہو، وہ کاروباری مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، تسخیر خلق چاہتا ہو، یعنی مخلوق اس سے محبت کرے، اس طرح کا مسئلہ ہو، یہ عمل کرتے ہی، کیونکہ یا ودودو کا ایسا عمل آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ آپ نے کیا ہوگا۔ یہ عمل کالی چیز پہ کیا جاتا ہے، جیسے لونگ ہے، لونگ کے اوپر آپ جب یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن جو آج جمعہ کا دن ہے، آج رات جمعہ کی ہے، صبح دن جمعہ کا ہوگا، تو یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے یا لطیف، دوسری ہے یا ودودو۔ اس طرح کے اعمال میں نے اس سے پہلے بہت بتائے ہیں، لیکن یہ عمل اتنا طاقتور ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل سے کئی لوگ مستفیض ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے اس عمل کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ مثلا اگر کوئی حاکم یا افسر یا کوئی ایسا شخص جس کے محتاط ہزاروں افراد ہوں اور اس کو پڑھے، تو وہ لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کی تابع داری کریں گے، اس کا حکم مانیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ جیسے طرف اشارہ کرے گا، ساری قوم اس طرف پلٹ جایا کرے گی۔ تو اس لیے دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن کو غنیمت سمجھیں، اور آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ سب سے طاقتور اور سب سے خاص عمل صرف ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ اب کرنے کا طریقہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ نے 11 لونگ یا 11 کالی مرچیں، دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 11 لونگ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، 11 کالی مرچ کے اوپر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس یہ دو چیزوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے اس بات کو توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کی ترتیب اور نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی اعمال، کوئی وظیفہ نیت کے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ نماز نیت کے بغیر پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، آپ روزہ نیت کے بغیر رکھیں تو روزہ نہیں ہوگا، آپ حج کرنے اتنے پیسے لگا کر چلے جائیں لیکن نیت حج کی نہ ہو تو حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ تو اعمال ہیں، یہ تو وظیفہ ہے، اگر اس میں نیت نہ کی جائے تو بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مثلا آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، آپ اس کی نیت کریں۔ آپ کو کوئی بات نہیں مان رہا، آپ اس کی نیت کریں۔ مثلا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ مان نہیں رہے، لڑکی نہیں مان رہی، لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، اس کی والدہ، اس کا بھائی کوئی اور ہے، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی پرمیشن نہیں ہو رہی، آپ کا آفیسر نہیں مان رہا، یا کوئی اس طرح کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہو جائز، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، تو یہ عمل ایک ہی دن کے اندر آپ کا مقدر سنوار دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آج کے جمعہ کے دن ہی کریں۔ ویسے تو آج کا جمعہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ویسے تو آپ اس جمعے کریں تو بڑا افضل ہے، ورنہ کسی بھی جمعے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اتنا طاقتور عمل آپ نے اس سے پہلے نہ کیا ہوگا، نہ سنا ہوگا، انشاءاللہ نہ آپ کر پائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والا عمل ہے، اور اس کو جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، حاجت ہو، پریشانی آ جائے، آپ اس کو پڑھیں اور فوری اس کی برکتیں حاصل کریں۔ میں آپ کو فرداً اس کا طریقہ عرض
کرتا رہتا ہوں اور مقاصد بھی بتاتا رہتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 عدد جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یا لونگ یا کالی مرچیں، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل بیکار ہے۔ آپ نے یہ لے کر اور ایک اپنے سامنے سفید کاغذ لے لیں، اس کے اوپر رکھ لیں، یا کسی چیز کے اوپر بھی، کسی برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں، پیالی میں، کولی میں، پلیٹ میں، کسی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونا ضروری ہیں۔ پھر آپ نے اس میں سے ایک دانہ اٹھانا ہے، لونگ اٹھائیں یا کالی مرچ، جو چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے اس میں سے ایک دانہ آپ نے اٹھانا ہے، یعنی ایک لونگ آپ نے اٹھایا، اس کو اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، اس کے اوپر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ دیکھیں یہ دن جیسے میں نے کہا ہے کہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ عمل بھی سارے اعمال کا، وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت اتنی ہے کہ اس دن میں مرنے والے سے قبر میں بھی سوال نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ ایک ایسا وقت بھی جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں اللہ لاکھوں لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جمعہ کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس میں اس کی قدر کرنی چاہیے، باقی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہر شخص اس سے مستفیض ہو سکے۔ اور ہمیں چاہیے کہ باقی دنوں کی طرح اس دن کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں، بلکہ جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور خصوصاً اس عمل کا شرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، اور اس عمل کو کر کے ہم اپنی حاجتیں پوری کروا سکیں۔ اس لیے دوستو اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب کوشش کریں کہ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو چیز میں آپ کو بتائی ہے کہ ایک چیز آپ نے ایک دانہ اٹھانا ہے، اور اس کے اوپر مکمل تفصیل بتاؤں گا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک بات۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی اس عمل سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ نے وقت دینا ہے، اور آپ کو پھر فائدہ نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ اس لیے میں آپ کو ہر چیز بالکل واضح طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ویڈیو 2-4 منٹ کی طویل لمبی ہو سکتی ہے، لیکن سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، تاکہ ہر شخص، پھر بہت سارے لوگ کیونکہ پھر کمنٹ میں یہ باتیں پوچھتے ہیں، پھر کبھی ٹائم ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، پھر کبھی رپلائی کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ مکمل طور پہ ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ اور دعا میں بھی طریقہ شامل ہونے کا میں نے عرض کر دیا ہے، آپ دعا میں بھی شامل ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر دوست احباب کو بھی ضرور بتائیں، تاکہ آج ہر شخص دیکھیں، بہت ساری میری مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے گھروں میں ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں، جو تنگ دستی کا شکار بھی ہیں، جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، کچھ شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی زبانوں کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ خواتین اپنے سسرال والوں سے پریشان ہیں، کوئی گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ عزیز و اقربا رشتہ دار پریشانی میں، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ اب اس میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہے، سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس کو رکھ لینا ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر آپ نے یہ اسماء مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یا لطیف، جس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی ہے، انبیاء کو نبوت عطا کی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا ہے، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتا ہے جو محسوس تو کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے حسب منشا شادی کے لیے جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، ایسے اسم پاک کو پڑھنے سے پسند کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اچھا رشتہ بھی
ملنے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں، اس پریشانی کا حل صرف یا لطیف اور یا ودود کے اندر موجود ہے۔ دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود، پہلے لطیف پڑھنا ہے بعد میں ودود۔ اگر آپ اسماء مبارکہ کی ترتیب بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں ساری آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں۔ رکھنے کے بعد ایک چیز آپ نے ایک دانہ پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، دونوں اسماء مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کر یا لطیف یا ودود، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ ہے، 11 یعنی کہ دونوں کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے، یا لطیف یا ودود ایک مرتبہ، یا لطیف یا ودود 2 مرتبہ۔ اسی طرح پڑھنے کے بعد 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور لونگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے علیحدہ دوسری سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر ایک اور لونگ آپ نے پکڑنا ہے، یا کالی مرچ آپ کے پاس ہے تو اس کو پکڑنا ہے، اور اس کو پکڑ کر پھر اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ کالی مرچ، اگر تو محبت کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کالی مرچ کے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، یا بیوی شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہے تو پھر کالی مرچ کے اوپر کریں۔ اگر روزگار کے لیے کر رہے ہیں، مفلسی سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے دوستوں کوشش کرنی ہے کہ اس کو لونگ کے اوپر کریں۔ یہ باتیں دو الگ الگ ہیں، اس لیے آپ نے دونوں کو توجہ اور دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اس کو کرنے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ لونگ پہ کریں تو اس کو آپ نے علیحدہ رکھ لینا ہے، اور پھر دوسرا لونگ اٹھائیں یا دوسری مرچ اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ لونگ کے اوپر دم نہیں کرنا، مرچ کے اوپر پڑھیں گے تو دم کریں گے، لونگ کے اوپر پھونک مار دیں گے، یعنی کہ مرچ کے اوپر پڑھیں گے تو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد مرچ کے اوپر پھونک مار دیں اور اس کو علیحدہ رکھ دیں۔ لیکن لونگ کے اوپر پڑھیں گے تو اس کو صرف ہتھیلی میں لے کر پڑھیں گے، اس کے اوپر دم نہیں کریں گے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو دونوں ترتیب میں آپ نے اس ترتیب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے۔ لونگ کے اوپر بھی پڑھ کر دم کریں، مرچ کے اوپر بھی پڑھ کے دم کریں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرچ کے اوپر آپ کو پڑھ کر دم کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی ہے، اور لونگ کے اوپر پڑھ کر آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، تھوڑی سی دیکھنے میں سمجھنے میں آپ کو شاید بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہی ہوگی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری مرچ اٹھانی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر اسی طرح 11 مرچوں پہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے، ہر ایک کے اوپر آپ نے 11 بار ہی ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کی 11 مرچیں پوری ہو جائیں، ہر ایک کے اوپر الگ الگ کر کے پڑھ لیں، یعنی کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے شروع میں طریقہ بتایا ہے، ہر مرچ کے اوپر ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی من مانی سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا، کوئی کمی نہیں کرنی۔ اس ترتیب کے ساتھ جب عمل مکمل ہو جائے، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان 11 مرچوں کو لینا ہے، اور اس شخص کا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تصور کرنا ہے کہ اس کی نفرت مٹ جائے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اب ان مرچوں کو آپ اپنے گھر میں بھی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، چھت کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کو جلا بھی سکتے ہیں، جلائیں گے تو انشاءاللہ نفرت جل جائے گی، اور ان کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، اگر لونگ کے اوپر کرائے تو اس کو گھر میں محفوظ کر لیں یا گھر کے کھانے میں استعمال کر لیں، انشاءاللہ بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔